السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 111 ان اللہ اشترى من المؤمنین أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں کہ یقیناً اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں لڑتے ہیں، چنانچہ وہ قتل کرتے ہیں، وہ قتل کی یہ بیج آتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اللہ رب العالمین کے ذمہ پکا وعدہ ہے۔ اور کون اللہ رب العالمین سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ رب العالمین سے سودا کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں اور اس کے بدلے میں جنت دی۔ یہ الفاظ تجارتی انداز میں ہیں تاکہ مومنین کو ترغیب ہو۔ قیمتی چیز جان و مال دے کر قیمتی انعام جنت حاصل کرنے کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح مومن اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کبھی قتل کرتے ہیں یعنی دشمن کو مارتے ہیں، اور کبھی قتل کیے جاتے ہیں یعنی خود شہید ہو جاتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں دونوں پہلو بیان کیے گئے ہیں، یعنی دین کے دفاع کے لیے جان دینا اور دشمن کو شکست دینا۔ یہ وعدہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ پہلی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے انبیاء اور ان کے ماننے والے بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان سے بھی یہی وعدہ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر وعدہ نبھانے والا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا ضرور کرتا ہے۔ اس وعدے میں دھوکہ یا کمی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اے مومنو، اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ۔ یہ خوشخبری ان سب کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کے دین کے لیے جان و مال قربان کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس نے اللہ رب العالمین کے لیے جہاد کیا، پھر اپنا جان و مال قربان کیا اور پھر شہید ہو گیا، تو اس نے آخرت میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ دنیا میں کوئی کامیابی اس کامیابی کے برابر نہیں ہو سکتی جو اللہ رب العالمین کی رضا اور جنت کی صورت میں ملے۔ آیت نمبر 112۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون آمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ رب العالمین کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ رب العالمین کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو دل سے نادم ہوتے ہیں۔ اگر وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں اور ہیں بھی مومن، تو وہ دل سے جب تک اللہ رب العالمین سے توبہ نہ کر لیں اور یہ پختہ ارادہ نہ کر لیں کہ دوبارہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، انہیں چین نہیں مل رہا ہوتا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں دل لگانے والے، فرض اور نوافل ادا کرنے والے، ہر حال میں اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے والے، خوشی، غم، تنگی، کشادگی میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق الصائحون سے مراد روزہ رکھنے والے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں کہ دیکھیں صحابہ کے نزدیک جو علم تھا اور دین کو سپریڈ کرنا تھا، پھیلانا تھا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ورک تھا۔ اب دیکھیں صحابہ علم کے لیے سفر کرتے تھے،
اور ایک ایک آیت کے لیے میلوں سفر کر کے جاتے تھے۔ اس سے کافی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین سے اور اللہ رب العالمین کے رسول سے اور اللہ رب العالمین سے کتنی زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ نماز قائم کرنے والے، خشوع و خضوع کے ساتھ نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی حدودوں یعنی اس کے احکام، فرائض، حلال و حرام کی حفاظت کرنے والے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے دین پر قائم رہتے تھے، نہ اسے توڑتے تھے، نہ اسے ہٹتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ایمان والوں کو بشارت دے دو کہ ان کا انجام کامیابی اور جنت ہے۔ آیت نمبر 113، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی کو اور جو لوگ ایمان لائے کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ رشتہ دار ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ یقیناً وہ دوزخ والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی۔ اگر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ مشرک تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا تھے وہ مشرک تھے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہی تو اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ضرور حضرت ابو طالب یعنی کہ اپنے چچا کے لیے اللہ رب العالمین سے استغفار کروں گا جب تک کہ مجھے روکا نہ جائے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ دیکھیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائیں، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔